بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پڑھنے کے ساتھ ایک بڑی اہم بات ہے کہ اگر آپ نے اس کو سمجھنا ہے تو رجوع اللہ بہت ضروری ہے۔ العلم يعطيك بعضه من يعطيك علم كله، کہ علم اپنا تھوڑا سا حصہ اس بندے کو دیتا ہے جو اپنا سارا کا سارا علم کو دے دیتا ہے۔ تو اگر علم چاہیے تو اپنے آپ کو علم کے حوالے کرنا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ قرآن سے تعلق چاہیے تو اللہ سے تعلق بنانا ہوگا۔ یہ قرآن سے تعلق کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ قرآن جب ہی آپ کے دل میں اترے گا، جب آپ اپنے آپ کو اس کے حوالے کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، گناہوں کی زندگی سے دور ہوں گے، ورنہ پڑھ لیں گے وقتی طور پر نکل جائے گا۔ بہت ہمارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اتنا پڑھتے ہیں کہ اپنے آپ کو سارا پڑھائی میں وقف کر لیتے ہیں، مگر پڑھنا اور ہوتا ہے اور علم اور ہوتا ہے۔ پڑھنا اور چیز ہے اور علم اور چیز ہے۔ تو قرآن مجید جب ہی سمجھ میں آئے گا جب اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کریں گے، ذکر الہی کریں گے، اللہ کو یاد رکھیں گے۔ یہ پیٹرن آف دا لائف ہے، زندگی کا ایک پیٹرن ہے۔ اگر اپنے آپ کو اس پیٹرن پر لگائیں گے تو یہ آپ کو کام دے گا، ورنہ بس ایک ڈھونگی بن جائیں گے، ایک دکھاوا ہو جائے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں رہے گا۔ جس طرح آپ نے قرآن کو پڑھنے کے لیے چنا، تو یاد رکھیے قرآن نے بھی پڑھنے کے لیے آپ کو چنا ہے۔ ہر کسی کے بس کا روگ نہیں ہے کہ اس کو پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا۔ اگر آپ نے قرآن کو چنا ہے، وقت نکالا ہے، تو یاد رکھیے قرآن نے بھی آپ کو چنا ہے، اور پھر یہ رد بھی ایسے ہی کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منکرون۔ سورہ یوسف آیت نمبر 58 سے ہمارے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ 10th سیکشن ہے، سیدنا یوسف علیہ السلام کی زندگی کا 10واں حصہ ہے۔ اگر ہم سیکشنائز کرتے ہیں سیدنا یوسف علیہ السلام کی حیات کو، آپ کی زندگی کو، تو بہت ساری چیزیں اس میں ہمیں سمجھنی ہوں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی حیات کے اندر بہت سارے معاملات ہیں، اور ہم نے اس سورت کو 15 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے اس سورہ کو سمجھنے کے لیے۔ سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ابتدا کا ایک خواب ہے۔ تو ابتدا کا خواب ایک یہ ہو سکتا ہے، ہم درمیان میں کوئی چیز بھول جائیں تو بھائیوں کا حسد، پھر مصر آمد، راستے کھلنا، مصر کی آزمائش، پھر قید خانہ، پھر قید خانے، داخلہ، قید خانے کے
اندرونی حالات، بادشاہ کا خواب، براعت یوسفی. یہ 10واں سیکشن ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا وزیر خزانہ بن جانا. براعت یوسفی کے بعد وزیر خزانہ بن جانا، اور وزیر خزانہ بننے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا تدبیر کرنا. ابتدا کے حالات ہیں، 18 سال کی عمر میں یہ معاملات ہوئے. مصر آمد آپ 18 سال کی عمر میں لگا دیں، اور پھر یہاں حضرت یوسف کی عمر 40 سال، نبوت وغیرہ ملی. اس کے بعد 7 سال قید خانے کے، ٹھیک ہے، 47 سال عمر ہے. اس کے بعد 7 سال خوشحالی کے گزرے، 1 سال قحط کا گزرا. تو یہ اگر ہم اندازہ لگائیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 55 سال بنتی ہے. اندازن میکسیمائز اگر کر لیے جائے تو 55 سال حضرت یوسف کی عمر بنتی ہے. یا 7 اور 1 نہیں، بلکہ اگر 7 اور 5 یا 6 لگائیں، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام 8ویں سال میں تشریف لائے تھے. تو میکسیمائز اگر کرتے ہیں تو 5 سے 6 سال، کہ 5 سے 6 سال قحط کو ہو چکے تھے. یعنی 7 سال خوشحالی رہی. حضرت یوسف علیہ السلام نے غلے لگوائے، ساری زمینوں کو استعمال فرمایا، اور ساری زمینیں استعمال فرمانے کے بعد اس نوعیت کے واقعات اور اس نوعیت کے حالات پیش آئے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ چیزیں، یہ سارے معاملات ہونا شروع ہوئے. تو پھر یہ سب چیزیں حضرت یوسف علیہ السلام کی ہونے کے بعد یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات کا ایک نیا سلسلہ آغاز ہوتا ہے، کہ تقریباً تقریباً حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 55 سے 60 سال ہو گئی. تو تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے. 18 سال ایک طرف اور 55 سال ایک طرف، اور منیمائز اگر کرتے ہیں تو 40 سال ایک طرف. تو 18 سال میں پہچاننا اور 55 سال میں پہچاننا، یہ فرق ہوتا ہے. لیکن بھائیوں کی عمر چونکہ بڑی تھی، تو بڑی عمر ہونے کی وجہ سے دیگر معاملات ہوئے. تو حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے عہدے پر فائز ہیں، وزیر خزانہ ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت سے معاملات کیے. سیدنا یوسف علیہ السلام نے ایسا کیا کہ اندرون مصر ریٹ فکس کر دیے، غلے کے ریٹ فکس کر دیے، اس لیے کہ اندرون مصر اور بیرون مصر قحط بہت زیادہ تھا، اور قحط سالی کی وجہ سے ساری دنیا مصر کا رخ کر رہی تھی، کہ لوگ بھوکوں مرنے لگے تھے. اور قدیم کتابوں میں دیکھا جائے تو قرآن کے اس واقعے کی تصدیق تاریخ کرتی ہے کہ قدیم 7 سالہ قحط ایسا پڑا تھا کہ جس نے لوگوں کو لوگوں کو مجبور کر دیا تھا، کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد قحط کی وجہ سے مر رہی تھی. اور یہی سلسلہ کنعان میں تھا کہ پوری دنیا میں قحط پڑا ہوا تھا. ہمارا دریاؤں ندی نالوں کا سسٹم بن گیا ہے، ورنہ قحط کے معاملات بڑے خطرناک ہوتے ہیں، کہ دریا کے دریا سوکھ جاتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے اندرون مصر ریٹ فکس کر دیے، اور فورن پالیسی یہ بنائی کہ ہر کسی کو اناج دیا جائے گا ایک فکس اماؤنٹ پر، مگر ایک فکس تعداد میں. ٹھیک ہے، فکس اماؤنٹ اور فکس کوانٹیٹی. ٹھیک ہے. تو
फिक्स क्वालिटी क्वांटिटी और फिक्स अमाउंट जितना दिया जाएगा उससे ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। वरना दूसरे मुल्कों की सारी गंदम खरीद लें, उस मुल्क में तो रही ही नहीं। तो बाहर मुल्क फॉरेन पॉलिसी के लिए फिक्स क्वांटिटी होना ज़रूरी है। फिक्स क्वांटिटी फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर फिक्स फॉरेन पॉलिसी नहीं की जाएगी तो इससे मुल्क को नुकसान हो सकता है। नबी अलैहिस्सलाम के पास सहाबा किराम आए थे, या रसूलल्लाह आप हमारे बाजार का रेट मुतय्यन कर दें। आपने मना फरमाया कि मैं बाजार का रेट मुतय्यन नहीं करूँगा। हदीस में मना आती है। जबकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रेट फिक्स किया, तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने मसला लिखा है कि बादशाह वक्त की कोई इख्तियार होता है या हुकूमत को इख्तियार होता है कि वो रेट फिक्स कर दे, कि रेट फिक्स करना जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर उसकी शरन इजाज़त है। जब लोगों को पता चला कि मिस्र के अंदर अनाज मिल रहा है, तो केनान से भी दीगर हजरात पहुंचे हैं और उन्होंने गल्ले की दरख्वास्त की है। तो गल्ला ऐसे लोगों को मिलना शुरू हुआ। एक मिनट रुक। तो यह समझिए, वजह इखवतु और आए, इखवतु यूसुफा, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई, फदखलू अलैहि, फिर दाखिल हुए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास। फ़अरफ़हुम, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको पहचान लिया। वहुम लहू मुनकिरून, और वो उनको ना पहचान पाए। वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहचान न सके। बिलाखिर वो वक्त आ गया जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को देखा, और भाइयों को देखकर भाइयों को पहचान भी लिया। मगर भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं पहचाना, एज डिफरेंस की वजह से। या बाज़ हजरात ने लिखा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे उन्होंने चेहरे पे नकाब लगाया हुआ था, और वो लगा के रखते थे कि कहीं उनके हुस्न की वजह से कोई फितने में मुब्तला ना हो जाए। और बाज़ हजरात के नज़दीक जो है वो कोई और वजूहात थी। लेकिन एक सीधी सी बात है, बादशाह का जलाल हजरत यूसुफ को हासिल था, लेकिन उसके साथ पैगंबरी थी, और वक्त और फासला था। तीसरा, अगले लोग मुसाफिर थे जिनको भूख प्यास ने मार रखा था। उनको इस बात पर ध्यान भी नहीं हो सकता था कि सामने वाला कौन है। इन्हें उनकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी। यानी जब आपकी बेसिक नीड नीड पूरी नहीं होती, तो आप उसके बाद आगे की सेल्फ स्टेटस और सेल्फ स्टीम और सिक्योरिटी नीड्स के ऊपर आप नहीं जाते, आप अपनी बेसिक नीड के ऊपर मुतवज्जे होते हैं। तो वहुम लहू मुनकिरून, भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं पहचाना, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों को पहचान लिया। और फिर भाइयों को पहचाना तो उनकी खूब खातर मदारत की, उनको खाने खिलाए, उनको आराम करवाया। और फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो पॉलिसी थी, उस पॉलिसी ने काम करना शुरू किया। पॉलिसी क्या थी? पॉलिसी ये थी कि जो फॉरेन अफेयर्स वाले थे उन लोगों को, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम यानी बाहर के लोग थे, उनको सिर्फ एक जो है एक ऊंट अनाज दिया जाता था। सिर्फ एक ऊंट अनाज दिया जाता था। अच्छा, एक ऊंट अनाज के ऊपर एक वाकया है, वो मुझे आप आखिर में याद दिलाइएगा। वाकया सुनाऊंगा, बहुत मज़ेदार वाकया है, इंस्पायरिंग है, रुजू इल्लाह की तरफ बड़ा फ़ायदेमंद है। तो आप लोग मुझे याद दिलाएंगे इंशाल्लाह। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का था एक एक ऊंट अनाज। एक ऊंट अनाज हर किसी को दिया जाता था। चुनाचे जब भाइयों ने देखा कि ये अजीज मिस्र तो बहुत अच्छा आदमी है, और
بہت نیک انسان ہے، اس نے ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جو 9 بھائی ہیں تو ہمارا ایک بھائی اور بھی ہے، تو آپ اس کی فیملی کے لیے بھی ہمیں، کیونکہ ہم 9 بھائی ہیں تو ہم سب کی فیملی ہے، والد والدہ کے لیے آپ نے ہمیں دے دیا، ایک ایک اونٹ والد والدہ کے لیے دے دیا، تو ایک اور اونٹ دے دیں جو صرف ایک بھائی ہے، اس کو نہیں ملا، تو اس کے لیے آپ ہمیں دے دیں۔ تو اس وقت حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تدبیر کی، وہ تدبیر کیا تھی وہ ذرا سمجھنے کی قابل ہے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَهَّزَهُم تیار کر دیا ان کو، بِجَهَازِهِمْ ان کا سامان۔ اصل میں لفظ جہزہ، یہ جو ہمارے اردو میں ایک لفظ ہے جہیز، تو یہ اسی سے نکلا ہے، جاتے وقت کسی آدمی کو سامان دینا۔ اصل میں تو یہ داج ہوتا ہے، داج۔ جب بیٹی رخصت ہوتی ہے تو اس کو جو سامان دیا جاتا ہے وہ اصل میں اس کی وراثت سمجھا جاتا ہے ہندو مذہب کے اندر، تو اس کو داج کہتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں اس کو جب بیٹی گھر سے رخصت ہوتی ہے تو اس کو والدین اپنے دل کی رضامندی سے، دل کی خوشی سے کچھ نہ کچھ سامان دیتے ہیں۔ جی تو چاہ رہا ہوتا ہے کہ والد اپنا جگر کاٹ کے اس کو اس کے حوالے کر دیں، ماں اپنا دل کاٹ کے اپنی بیٹی کے حوالے کر دیں، لیکن وہ کر نہیں پا رہے ہوتے، تو اس کو اپنے اس محنت کی کمائی سے ان کو حصہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو جہزہم بجہازہم، جہز وہ سامان جو کہ کوئی رخصت ہوتے وقت کسی کو دیتا ہے، تو ولما جہزہم جب تیار کیا، بجہازہم ان کے سامان کو، ٹھیک ہے، لفظ جہاز بھی اسی سے نکلا ہے، ہوائی جہاز، یعنی ہوا میں سامان لے کے جانے والا، ٹھیک ہے، انسان سمیت جو سامان جاتا ہے تو اس کو جہاز کہتے ہیں۔ حضرت یوسف اپنے بھائیوں کو اتنی جلدی سے کیسے پہچان گئے؟ مجھے کیا پتا بھی کیسے پہچان گئے؟ پہچاننے میں کون سی ایسی بات ہوتی ہے؟ انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے، ایک شخص ہے اس کو آپ نے دیکھا ہوا ہے، اور جو ہے اور ایک زمانے کے بعد آپ اس کو دیکھیں جب اس کی شکل فکس ہو چکی ہوتی ہے، تب اس کو پہچاننے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ لیکن کسی کو اپنے بچپن میں دیکھا ہوا ہے، اب آپ اس کو بڑھاپے میں دیکھیں تو پھر نہیں پہچان سکتے، لیکن اگر کسی کو اپنے جوانی میں دیکھا ہوا ہے تو اس کے صرف بال سفید ہوئے ہوتے ہیں، چہرے کی ساخت تھوڑی سی بدلی ہوئی ہوتی ہے، ایک کامن سینس کی بات ہے۔ سوال ایسا ہونا چاہیے جو واقعی سوال ہونا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہچان گئے، اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ سارے بھائی بڑے تھے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے، وہ جوانی کی دہلیز کو پار کر چکے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام بچے تھے، تو ظاہری بات ہے ان کو پہچاننے میں کیا مشکل تھی۔ تو قال، دوسری بات ہے پیغمبرانہ بصیرت اور چیز ہوتی ہے، ایک عام آدمی کی بصیرت اور ہوتی ہے۔ قال، تو آپ نے فرمایا، اچھا یہ ساری سٹوری آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، والد، والدہ اور 9 بھائی، ٹھیک ہے۔ اب ایک بھائی جو ہیں وہ بنیامین ہے، تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ اتنا اچھا ہے، والد کا بھی دے دیا، والدہ کا بھی دے دیا، 9 بہنوں، 9 بھائیوں کا بھی دے دیا، تو اپنے ایک بھائی جو رہ گیا ہم اس کا بھی لے لیتے ہیں۔ تو قال، فرمایا، تو کہنے لگے، فرمایا کہ ائتونی بأخ لکم من ابیکم، جو تمہارا باپ شریک بھائی ہے نا اس کو بھی لے آنا، اس کو لے کر آنا، تبھی میں دوں گا، یہ ہمارا قانون ہے، یہ ہمارا اصول ہے۔ الا تلم من غفور الرحیم کا جو لفظ ہے کہ منزلین میں بہترین مہمان نوازی کرنے والا ہوں، تو تم نے میری مہمان نوازی دیکھ لی ہے، لہٰذا تم اس کو لے کر آنا۔
اب یہاں پر اپنی تعریف نہیں ہو رہی، بلکہ ایک ترتیب تدبیر کی جا رہی ہے، تاکہ جو بادشاہ نے کیا وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کے ساتھ کرتا ہے، بلکہ تمہارے ساتھ اسپیشل برتاؤ کیا ہے۔ ممکن ہے کہ بہت ساری ایسی باتیں ہوئی ہوں جو پیغمبرانہ شان کے مطابق ہوں، کیونکہ عام طور پر دیکھا جائے تو جب کوئی کسی کا نیاز مند بنتا ہے تو وہ اس کے سامنے اپنی کچھ ضرورتیں رکھنے کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں بھی بتاتا ہے کہ وہ ڈیزرونگ ہے، تو یقیناً انہوں نے ایسی بات کی ہوگی کہ ہمارے والد یعقوب اللہ کے پیغمبر ہیں اور وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں کی ہوں گی۔ تو تو یہاں حضرت یوسف علیہ السلاۃ والسلام نے بھی ان کا انعام و اکرام کیا، اور انعام و اکرام کے بعد بتایا کہ دیکھو میں نے تمہاری مہمان نوازی خاطرداری کی ہے، تو اگر تم سچے ہو کہ تمہارا ایک بھائی اور بھی موجود ہے تو پھر تم اپنے بھائی کو لے کر آنا۔ فَإِن تَأْتُونِي بِهِ، اگر تم اس کو میرے پاس نہیں لے کر آئے تو فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، تو ایسا نہیں ہے کہ میں تمہارے پیچھے پاگل ہو گیا ہوں، لیکن فعلم تونی، اگر تم نہ لے کر آئے تو فلاقی لکم عندی، تو تمہارے لیے میرے پاس نہیں ہے، فلاقی لکم عندی، تو پھر تمہارے پاس میری طرف سے کیل نہیں ہوگا، کیل نہیں ہوگا یعنی سامان نہیں ہوگا، غلہ نہیں ہوگا، ولا تقربون، اور تم میرے پاس بھی نہ آنا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کو نمبر اوپر کے الا ترون انی اوفی الکیل، پہلے ترغیب دی اور اس کے بعد ترہیب کی، یعنی ڈرایا کہ تم پتہ نہیں سچ بول رہے ہو جھوٹ بول رہے ہو، تمہاری بات کی اس بات کے اوپر، تمہاری بات کی تصدیق اس بات پر موقوف ہے کہ تم اپنے باپ شریک بھائی کو لے کر آؤ جس کا تم ذکر کر رہے ہو۔ تو یہاں حضرت یوسف علیہ السلاۃ والسلام نے ان لوگوں کو دھمکی بھی دی، تو جواب میں انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم غلط بات نہیں کر رہے، ہم بالکل صحیح بات کر رہے ہیں۔ سنراودو، قالو کہنے لگے، سنراودو عنہ اباہو، ہم اس کے بارے میں ان کے والد کو بہلائیں گے، ان کے والد کو بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہم یقیناً ایسا کرنے والے ہیں، ویسا ضرور کریں گے۔ یہ دو تدبیریں ہوئیں جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو سمجھ میں آ رہی تھیں اور بات ہو رہی تھی، مگر اس کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک تیسری تدبیر کی، اور ظاہری بات ہے ایک جو تدبیر کی جاتی ہے وہ کسی مقصد سے کی جاتی ہے، چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تدبیر فرمائی، اوفی الکیلہ، اوفی الکیلہ، انی اوفی الکیلہ، اوفی الکیلہ نہیں ہے، انی اوفی الکیلہ، اوفل وفا یوفی، پورا کرنا، ٹھیک ہے، الکیلہ ناپ کو، تو میں پورا غلہ دینے والا ہوں، میں ناپ پورا کا پورا دینے والا ہوں، یعنی میں نے جیسے تمہیں پورا دیا تو ایسے تمہارے بھائی کو بھی پورا دوں گا، تم نے دیکھ لیا کہ میں پورا دیتا ہوں تو تمہارے بھائی کو بھی پورا دوں گا۔ سنراود عنہ اباہو، ہم اس سے اس کے والد کو بہلائیں گے۔ دیکھیں وراودت التی، ہم نے اس کو پیچھے پڑھا، ابیکم کا مطلب ابیکم کا مطلب ان کے والد سے ہے۔ قال تونی باخ لکم من ابیکم، من ابیکم تمہارا باپ شریک بھائی، حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ بھائی جو تھے وہ سارے کے سارے ایک ماں سے نہیں تھے، ٹھیک ہے، میں بالکل شروع میں سمجھا چکا ہوں یہ بات، اس لیے میں نے اس پہ زیادہ توجہ نہیں دی، شاید آپ نے شروع کے اسباق سنے نہیں ہیں، اگر سنے ہوتے تو یہ پریشانی نہ ہوتی آپ کو۔
حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ وہ 4 عورتوں سے تھے، یعنی 2 بھائی حضرت یوسف اور بنیامین تھے، 2 الگ بھائی تھے، 2 الگ بھائی تھے، اور 4 بھائی یہ تھے، تو نہیں 6 بھائی یہ تھے، ٹھیک ہے، 6 بھائی یہ تھے، تو یہ ان کا باپ ایک تھا، ایک ماں یہ تھی، ایک ماں یہ تھی، ایک ماں یہ تھی، ایک ماں یہ تھی، ٹھیک ہے، اور باپ ایک تھا، تو جب باپ ایک تھا تو یہ سب باپ شریک ہوئے، ماں شریک نہ ہوئے، ٹھیک ہے، جیسے اب یہ 2 ہیں تو یہ دونوں حقیقی بھائی ہیں، ٹھیک ہے، یہ دونوں حقیقی بھائی ہیں، یہ دونوں حقیقی بھائی ہیں، یہ 6 حقیقی بھائی ہیں، لیکن یہ آپس میں سب اللہ بھائی ہیں، ٹھیک ہے، اللہ بھائی ہیں، کہ میں پیچھے شروع میں بتا چکا ہوں تفصیل کے ساتھ، اگر نہ سمجھ میں تو شروع کا دروس لازمی سن لیجئے گا، تو دونوں بھی اخلکم من ابیکم، اس کے اندر میں نے حضرت یوسف کے نسب اور ان سب چیزوں کے حوالے سے کچھ باتیں ذکر کی ہیں، تو قالوا سنراود عنہ اباہ انا لفاعلون، ہم اپنے بھائی سنراود عنہ، ہم اپنے والد کو بہلائیں گے، منائیں گے، عنہ اس کے بارے میں، اباہو اس کے والد کو، دیکھو دیکھیں، وراودت التی ہوا فی بیتہا عن عن نفسہ، ٹھیک ہے، عن نفسہ، اور یہاں پر عنہ یعنی اس کے حوالے سے، یعنی اپنے بھائی کے حوالے سے بہلائیں گے، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہم ایسا کرنے والے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تدبیر کی، وقال، اور فرمایا، لفتیانہ، جوانوں سے جو کہ غلہ بھرنے والے تھے، اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم، ان کا جو سامان ہے جو یہ لے کر آئے ہیں وہ ان کے رحال میں ڈال دو، لا الہ الا اللہ۔ تورات میں جو بات لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ آ، انہوں نے سکے دیے تھے، تو یہاں اللہ رب العزت نے اس کا رد کر دیا، نہ سکے وکے نہیں دیے تھے، ٹھیک ہے، اجعلوا اجعلوا بضاعتهم، ان کا سامان، جو سامان یعنی بارٹر سسٹم کے تحت انہوں نے اپنا کچھ سامان دیا تھا اور غلہ لیا تھا، تو بارٹر سسٹم کے تحت انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے سامان لیا تھا، سکوں کے عوض سامان نہیں لیا تھا۔ بعض حضرات نے بضاعتهم کا معنی سکے ہی لیا ہے، کہ وہ اپنی کرنسی یا سونا چاندی لے کر آئے تھے۔ رحالہم، ان کے رحال کہتے ہیں ڈگی کو، سمجھ لیں، ٹھیک ہے، فی فی رحالہم، ان کا سامان، ان کے سامان کے اندر ان کے پیسے ڈال دینا، لعلہم یعرفونہا، شاید ان کو بات سمجھ میں آ جائے، لعلہم یعرفونہا، تاکہ وہ پہچان لیں، اذن قلبو الی اہلہم، تاکہ وہ پہچان لیں اس پونجی کو جب یہ اپنے گھر واپس لوٹیں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ تیسری تدبیر کی، اوپر ترغیب دی، اس کے بعد ڈرایا، اس کے بعد تیسرے نمبر پر یہ کام کیا کہ ان کا سامان واپس ان کی ڈگی میں ڈال دیا، یعنی ان کے سامان میں رکھ دیا، کیونکہ حضرت یوسف جانتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ قحط ختم ہو جائے، یا ان کے لیے غلہ کافی ہو جائے، یا ان کو کہیں اور سے امداد مل جائے، حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ وہ واپس آئیں گے نہیں، آنے سے انکار کر دیں، تو ایٹ لیسٹ جب ان کے پاس سامان جائے گا تو ان کو بے چینی ہو جائے گی، نیک لوگ ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام نیک پیغمبر ہیں، ان کو بے چینی ہو جائے گی کیونکہ ان کا عوض ہمارے پاس غلطی سے آ گیا، لہٰذا یہ واپس کرنا ہے، لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ لوٹ آئیں، لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ لوگ
واپس لوٹ آئیں۔ اس کی وجہ سے یہ تین تدبیریں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمائی۔ آج کا سبق یہیں تک ہے، انشاءاللہ آگے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ آج سبق کو ہم یہیں پہ روک رہے ہیں۔ کوئی سوال ہو تو آپ لوگ سوال کر لیں، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو بات دوبارہ پوچھ لیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جی جزاک اللہ خیر۔ اونٹ کا واقعہ آپ نے مجھے کہا تھا، اصل میں ایسا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ایک صاحب آئے، اور لفتیانہم کا مطلب ہے کہ وہ جو مزدور کام پہ لگائے ہوئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام نے، وہ مراد ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ لوگ مراد ہیں، ان کو حضرت یوسف نے فرمایا۔ اچھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ایک مصری نوجوان آیا، اس نے حضرت سے کہا کہ مجھے غلہ چاہیے، تو حضرت نے اس کو 4 اوسق کچھ غلہ دیا، کچھ مال حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے حوالے کیا۔ وہ خوش ہوا، لیکن اس نے کہا کہ حضرت آپ نے مجھے پہچانا نہیں، اگر آپ مجھے پہچان لیتی تو پھر کتنا دیتے؟ تو حضرت نے کہا اس سے ڈبل دے دیتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو ڈبل دیا، کہ حضرت ابھی بھی آپ نے مجھے نہیں پہچانا۔ تو فرمایا کہ کون ہو تم؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت میں وہی نوجوان ہوں، میں وہی بچہ ہوں جس نے بچپن میں آپ کے حق میں گواہی دی تھی اللہ کے حکم سے، کہ اللہ نے میری زبان کھول دی تھی اور میں نے گواہی دی تھی، مجھے تو اس بات کا نہیں پتہ، میری ماں نے مجھے بتایا، تو میں وہی ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تخت سے اترے، اس کو گلے سے لگایا اور اس کو 200 من غلہ دیا، 200 من غلہ دیا، اور خوش ہوئے، اور پھر فرمایا کہ تم جاؤ، اور پھر یعنی اس کے ساتھ مستقل ایک تعلق رکھا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام پہ وحی نازل فرمائی، فرمایا کہ اے یوسف، ایک شخص نے تیرے حق میں گواہی دی، تو اس کے اوپر ایک گواہی کے اوپر اتنا مہربان ہے اور اتنا خوش ہے۔ خود بتا کہ جو بندہ صبح و شام میری وحدانیت کی گواہی دیتا ہوگا تو میں اس پر کتنا خوش ہوتا ہوں گا۔ ہاں، تو یہ بات بڑی زبردست بات ہے۔ چنانچہ یہ کلمات جب ہم پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت یوسف نے ڈائریکٹ اپنے والد صاحب سے کیوں نہیں ملے؟ ہم آگے بات کریں گے اس کے اوپر۔ تو گورنمنٹ کا مال ہوتا ہے، کیا اس طرح سے بادشاہ دے سکتا ہے اپنی مرضی سے؟ آ، اس میں بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری روایات ہیں۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کا مال کے اوپر کوئی بھی بندہ متولی ہوتا ہے، اور متولی کے اختیارات جو ہیں وہ محدود نہیں ہوتے، ایک عام آدمی جتنے نہیں ہوتے کہ متولی کو سب لوگوں کو برابر سرابر دینا ہے، بلکہ مسجد ہے، متولی ہے، تو متولی کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو چیز دے وہ اپنی ترتیب سے دے۔ اس کے ذمہ لازم نہیں ہے کہ وہ ہر کسی کو ایک جیسا دے، بلکہ متولی کی مرضی ہے کہ وہ کسی کو زیادہ دے، کسی کو کم دے، یہ متولی کی مرضی کے اوپر ہوتا ہے۔ جس سے بطور مثال لوگ جو ہے ہمیں پیسے دیتے ہیں کہ بھی آپ جو ہیں وہ ضرورت مند لوگوں کو دے دیں، تو میں نے ترتیب باندھی ہوئی ہے، ہمارے پاس علماء جو کام کرتے ہیں واقعی نکمے قسم کے بیٹھ کے کھانے والے نہیں، تو ہم الحمدللہ ان کو دیتے ہیں۔ مگر ایک عالم دین ایسا ہے کہ جو بہت ڈیزرونگ ہے، ضرورت مند ہے، مگر وہ کام دوسروں کے جتنا ہی کر رہا ہے یا ان سے بھی کم کر رہا ہے، لیکن اس کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے ہم اس کو بڑھا کے دے دیتے ہیں، اس کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے، اس کی گڈ ول کو دیکھتے ہوئے ہم اس کو کئی گنا زیادہ بڑھا کے۔ ایک بوڑھا عالم ہے، وہ کام کم کرتا ہے مگر اس کو زیادہ دیا جاتا ہے، اور ایک جوان عالم ہے، وہ زیادہ کام کرتا ہے مگر اس کو کم دیا جاتا ہے، تو یہ بےایمانی نہیں ہے، بلکہ متولی کے اختیارات ہیں
وہ اس میں آزاد ہوتا ہے کہ ایک حد ہے، اس سے کم کسی کو نہیں دے سکتا۔ چنانچہ حضرت یوسف نے حد مقرر فرمائی تھی، مگر زیادہ کی کوئی حد نہیں ہوتی، وہ متولی ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے حساب سے دینا چاہے، تقسیم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ دوسرا، یہ سارا مال گورنمنٹ کا نہیں تھا، حضرت یوسف کے معاملے میں ساری چیز گورنمنٹ کی نہیں تھی۔ اس میں بہت سے واقعات ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ ونتوب الیہ۔ ٹھیک ہے، کوئی اور سوال بھی؟